السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجوید کورس کا 24واں سبق ہے اور آج ہم سورہ اللیل اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔ اس کی مختصر تفسیر، ان سعیکم لشتی سے کہ حقیقت میں تم لوگوں کو کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ کوشش سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال مختلف قسم کے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اور ان اعمال کے نتائج بھی مختلف ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ بات کہنے کے لیے رات اور دن کی قسم کھانے کا شاہد یہ مقصد ہے کہ جس طرح رات اور دن کے نتائج مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں الگ الگ رکھی ہیں، اسی طرح اعمال کی خاصیتیں بھی جدا جدا ہیں۔ وصدق بالحسنیٰ سے سب سے اچھی بات سے مراد دین اسلام اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ سے مراد آرام کی منزل سے مراد جنت ہے، کیونکہ حقیقی آرام کی جگہ وہی ہے۔ دنیا میں تو ہر آرام کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف لگی رہتی ہے،
اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان اعمال کی توفیق دیں گے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ نیسرہ آیا ہے اس کا ترجمہ جو تیاری کرا دینے سے کیا گیا ہے وہ اس لفظ کی تشریح میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ کی پیروی کیا گیا ہے۔ اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى سے مراد تکلیف کی منزل سے مراد دوزخ ہے، کیونکہ حقیقی تکلیف وہی کی ہے، اور تیاری کرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس گناہ میں مبتلا ہونا چاہیے گا اسے مبتلا ہونے دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نیکی کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہولناک وعید سے محفوظ رکھے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، لہذا یہ حق ہم کو ہی حاصل ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے انسان کو احکام اور ہدایات عطا فرمائے، اور آخرت میں ان احکام و ہدایات کی تعمیل یا خلاف ورزی پر ثواب اور عذاب کا فیصلہ کرے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتا ہے اس میں دکھاوا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے، جس کے نتیجہ یہ ہے کہ ایسے خرچ کرنے سے انسان کو اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیتیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں نازل ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت مال خرچ کرتے تھے۔ تاہم الفاظ میں عام ہے اور ہر اس شخص کے لیے خوشخبری پر مشتمل ہے جو ان صفات کا حامل ہو۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ سے مراد اس مختصر جملے میں نعمتوں کی کائنات پوشیدہ ہے، یعنی جنت میں اس کو اپنے اعمال کا ایسا صلہ ملے گا کہ وہ صحیح معنی میں خوش ہو جائے گا۔ مختصر تفسیر تھی چند آیات کی جس میں اب اور سے سماعت فرمائیں اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تعبد تسمیہ میں وہی تشریح پڑھنے کا وہی طریقہ۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام پر شد ہے اس لیے لام کو دو مرتبہ پڑھیں گے۔ یغشا غین کو موٹا پڑھنا ہے، شین پر کھڑی زبر ہے یغشا، اور یہ وقف اور وقف بیر جیسا پڑھا جائے گا۔ ون نون پہ غنہ کرنا ہے، اذا زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، تجلا لام کو پر کھڑی زبر ہے، یہ تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اس کو۔ وما خلق خا کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ ذکر زال کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ان پہ غنہ کرنا ہے اور سا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ان نون پہ غنہ کرنا ہے، سعی کو سین کو بریک پڑھنا ہے، عین کو گلے کے درمیان سے نکالنا ہے۔ اما پہ غنہ کرنا ہے، من اعطى تو کو موٹا پڑھنا ہے، واتقى واو کو موٹا پڑھنا ہے۔
وصدق صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور قاف کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وصدق بالحسنى فسنيسره سین کو بریک را کو موٹا پڑھنا ہے. ہاں الٹا بشو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. را کو موٹا پڑھنا ہے. وَأَمَّا پہ گنہ کرنا ہے. مم بخیلا مم جو ہے نون پہ چھوٹی سی میم ہے, یہاں میم کی آواز نکالی. مم بخیلا واستغنا خا کو موٹا پڑھنا ہے, غین کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وَكَذَّبَ ذال کو نرمی سے ادا کرنا ہے. بالحسنى سین کو بریک پڑھنا ہے, ہا کو بھی بریک پڑھنا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ ہا الٹا پیش ہو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے. اس کے پیچھے جو را ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے. عسرا کی را کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وما یغنی غین کو موٹا پڑھنا ہے. مالہ ہاں الٹا پیش ہو اس پہ الٹا پیش مد بھی ہے اور اس کو الٹا پیش بھی, اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کرنا ہے. اذا تردى را کو موٹا پڑھنا ہے. ان علینا للہدى ان پہ نون پہ غنہ کرنا ہے. وَإِنَّ لَنَا وہ اس پر بھی نون پہ غنہ کرنا ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ حمزہ نون زبر ان یہاں غنہ کرنا ہے. زار را کو موٹا پڑھنا ہے. نارن یہاں پہ غنہ کرنا ہے. تلظى زوا کو موٹا پڑھنا ہے. لا يصلاها صاد کو موٹا پڑھنا ہے. الا الاشقى اگر ملا کے پڑھیں گے اشقى الذي ملائیں گے نہیں تو اشقى الذي كذب ذال کو نرمی سے پڑھنا. وتولى وسيجنبها الاتقى یجنب نون پہ غنہ کرنا ہے. اتقى تا کو باریک پڑھنا ہے. قاف کو موٹا پڑھنا ہے. الذي يؤتي ماله ہا الٹا پیش ہو. یتزکا ذا کو سختی سے پڑھنا ہے. یتزکا وما لأحد عنده نون پہ غنہ کرنا ہے. من نعمت مین پہ غنہ کرنا ہے. تین پہ غنہ کرنا ہے دونوں پہ. تو جزا زال کو زال پہ قلقلہ کرنا ہے. اللب با پہ کل کرنا ہے. وجہی جیم پہ بھی قلقلہ کرنا ہے. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى راکو موٹا پڑھنا, زوات کو بھی موٹا پڑھنا. دوبارہ سماعت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم.